تعلیمی بورڈ فیصلہ آباد میں ٹاپ پوزیشن پر لڑکیوں کا راج، انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں بازی مار لی۔ مجموعی طور پر 1,03,269 طلبہ کی امتحانات میں شرکت، 74,154 امیدوار کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا مجموعی تناسب 71.81% رہا۔ ڈی ایم سی آڈیٹوریم میں پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب، ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی خصوصی شرکت۔ ریجنل ڈائریکٹر پنجاب کالجز رفت اقبال، ریجنل ڈائریکٹر سپیریئر کالجز چودھری محمد یوسف، ڈائریکٹر سٹی کیمپس طارق بٹ، پرنسپل شفیق الرحمان بھی شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر نے پوزیشن ہولڈرز میں میڈل تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سرکاری کالجز کی پوزیشن نہ آنے پر افسردہ۔ تقریب تقسیم انعامات سے خطاب میں کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کا کہنا تھا کہ افسوس ہے کہ پوزیشنز میں گورنمنٹ کالج نظر نہیں آ رہے۔ پنجاب کالج کا ٹیچر محنت کروا سکتا ہے تو ہمارے ٹیچر محنت کیوں نہیں کروا سکتے؟ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں بصارت سے محروم طالب علم نے تیسری پوزیشن اپنے نام کر لی۔ جناب کالج جھنگ کے حسیب عباس نے 1062 نمبروں کے ساتھ آرٹس گروپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ حسیب عباس CSS کر کے پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے خواہاں۔ اساتذہ اور والدین بھی حسیب عباس کی کامیابی پر خوشی سے نہال۔ والد شیخ عرفان نے گھر آنے پر بیٹے کو پھول پیش کیے۔ شیخ محمد حسیب نے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں گریجویشن کروں اور گریجویشن کے بعد پاکستان سول سروسز میں جاؤں اور اس کے ذریعے فورن سروس آف پاکستان میں اپنی ذمہ داریاں ادا کروں اور پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کام کروں۔ اس پہ بہت زیادہ فخر ہے اور جو یہ کچھ چاہتا ہے اس کے لیے ہم پوری سپورٹ فراہم کریں گے اور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک ہو سکا ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں، تعاون ہے، اور جو اس کے ایمبیشن ہے اس کو پورا اترنے کے لیے پورا سپورٹ ہمارے ساتھ شامل ہے۔ فیصل آباد ضلع سے 37,298 امیدوار کامیاب۔ ضلع جھنگ بھر سے 13,324 طلبہ نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں حصہ لیا۔ 11,098 طلبہ پاس ہوئے۔ چنیوٹ کے 4,617 امیدوار کامیاب۔ 1190 کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے 9,763 امیدوار کامیاب جبکہ 2,677 فیل ہو گئے۔ میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ میں بھی فیصل آبادی ڈویژن میں سب سے پیچھے رہ گئے۔ ضلع جھنگ کے طلبہ نے تعلیمی میدان میں پوری ڈویژن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جھنگ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات میں مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 83.29% رہا۔ چنیوٹ میں کامیابی کا تناسب 79، فیصل آباد 77.89، جبکہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں کامیابی کا تناسب 78.48% رہا۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 16 ارب 18 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ جھنگ ٹوبہ ٹیکسنگ روڈ کی بہتری کے لیے 1 ارب روپے منظور کیے گئے۔ ٹوبہ موٹر وے انٹرچینج سے جھنگ شوگر ملز تک سڑک کی تعمیر و مرمت کی منظوری۔ ملوانہ موڑ سے بھریڑی تک بھی سڑک کی تعمیر ہوگی۔ چنیوٹ کے عوام کو تکلیف سے نجات ملنے کا امکان۔ چنیوٹ فیصل آباد روڈ کی تعمیر کے لیے ٹینڈرز جاری کر دیا۔ کانٹریکٹر آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ 21 ستمبر کو کمشنر آفس میں بولی ہوگی۔ منصوبے کا تخمینہ 7.25 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ 24 کلومیٹر کی ڈبل روڈ سڑک کمال پور انٹرچینج سے تحصیل چوک چنیوٹ تک بنے گی۔ اسکیم 24 ماہ میں مکمل ہوگی۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ 22 کروڑ کی لاگت سے ضلع کے 3 ترقیاتی اسکیموں کو فل فور شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ 9 کروڑ 80 لاکھ روپے کی لاگت سے فیصل آباد جڑاوالا روڈ کی تعمیر مکمل ہوگی۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے اچھی خبر۔ فیصل آباد میں چکی کا آٹا 10 روپے کلو سستا ہو گیا۔ آٹے کی نئی قیمت 90 سے کم ہو کر 80 روپے کلو پر آ گئی۔ چکی مالکان کہتے ہیں گندم کے نرخ کم ہونے کی وجہ آٹا سستا ہو رہا ہے۔ گندم کی قیمت مزید کم ہوئی تو آٹا بھی مزید سستا کریں گے۔ وفاقی حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز تو کھول دیے مگر سبسڈائز اشیاء کی قلت نہ ختم ہو سکی۔ فیصل آباد اور جھنگ کے یوٹیلٹی سٹورز پر 2 ماہ سے آٹا غائب۔
شہری کہتے ہیں روز چکر لگاتے ہیں مگر ایک نئے بہانے سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اوپن مارکیٹ سے آٹا مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے، جیب اجازت نہیں دیتی۔ وفاقی وزیر برائے انڈسٹری چودھری شافع حسین نے فیڈمک میں سٹی ہسپتال کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا 20 بیڈز کے ہسپتال کو 100 بیڈز تک لے جانا ضروری ہے۔ سال کے آخر میں سولر پینلز کی اسمبلنگ پنجاب میں شروع ہو جائے گی۔ سولر کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہوگی اور ایکسپورٹ بھی ہوگی۔ جو حضرات فیڈمک میں پلانٹ لے کر بیٹھے ہیں اور پروڈکشن شروع نہیں کر رہے ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ مہنگی بجلی چلتے کاروبار نگلنے لگی۔ فیکٹریاں اور مختلف چھوٹے بڑے یونٹس ایک کے بعد ایک بندش کا شکار۔ فیصل آباد میں انڈسٹری کی جانب سے بجلی کا استعمال 45 سے 50% کم ہو گیا۔ پروسیسنگ ملز مالکان کا گیس کی قیمتوں کے حوالے سے دوہری پالیسی پر بھی تشویش کا اظہار۔ چیئرمین ایپٹما حافظ محمد اصغر قادری کہتے ہیں کہ صنعتوں کو $13 فی MMBTU پڑ رہا ہے جبکہ کراچی میں یہی قیمت $5 ہے۔ حکومت اس پالیسی پر غور کرے۔ اکتوبر ٹیکسنگ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم کی تقسیم کے لیے سینٹر کی تبدیلی بڑھا کر 9 کر دی گئی۔ سینٹر پر صفائی کے انتظامات ناقص۔ ماڈل ہائی اسکول میں گندگی اور تعفن سے خواتین کو مشکلات کا سامنا۔ 18,000 میں صرف ایک سینٹر ہونے کے باعث خواتین کا بڑا رش لگ گیا۔ انٹرنیٹ کی ناقص صورت کے سبب ڈیوائسز سست ہو گئے۔ احمد پور سیال میں سینٹر پر ڈیوائسز بند، خواتین امدادی رقوم کے لیے خوار ہونے لگی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال نصرت فتح علی خان کو بجلی کی سپلائی جاری نہ ہو سکی۔ سی ٹی اسکین، ایکس رے، انفیوژن پمپ، ڈائلسس سمیت دیگر مشینری غیر فعال۔ ADMS کا کہنا ہے 3200 kV کے ٹرانسفارمر پہنچ گئے، فنڈز نہ ہونے کے باعث غیر فعال ہے۔ ادھر جنگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں نئے میڈیکل اینڈ کارڈک ایمرجنسی کی تعمیر کا کام ایک بار پھر سے رک گیا۔ 2021 میں شروع ہونے والا منصوبہ جون 2023 میں مکمل ہونا تھا۔ مدت ختم ہو گئی مگر منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ جنگ کے DHQ ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے خریداری میں مبینہ بے ضابطگیاں۔ ہسپتال انتظامیہ نے بنا کسی منظوری کے حالیہ بجٹ سے 2021-22 کے پیٹرول بلز بھی پاس کروا لیے۔ ریسکیو سروس کے باوجود ہسپتال کی ایمبولینسز کو تیل کا اجرا۔ ڈپٹی کمشنر کا مبینہ مالیاتی بے ضابطگیوں اور فرضی خریداریوں کا نوٹس۔ انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کو بھی درخواست موصول۔ ڈپٹی کمشنر کمپلیکس لال پور ہاؤس اور کیمپ آفس کے لیے 3 کروڑ 50 لاکھ کا فرنیچر خریدنے کا معاملہ۔ سٹی 41 کی خبر پر کمشنر فیصل آباد کا نوٹس۔ خریدے گئے فرنیچر کی تفصیلات طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق فرنیچر خریداری کمیٹی کے ممبران اور رسیدوں کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ کمشنر سلوت سعید نے DPS جڑاوالا کیمپس کے لیے اسکول بس مہیا کر دی۔ HM ڈاکٹر محمود کا کہنا ہے کہ بس کی وجہ سے بچوں کو اسکول آنے جانے میں آسانی ہوگی۔ بچوں کا کہنا ہے کہ اسکول آنے میں کافی مشکل پیش آتی تھی۔ بچوں نے بھی اسکول بس ملنے کے اقدام کو خوب سراہا۔ اور چیمپئنز ون ڈے کپ 2024 سرفراز احمد ڈالفنز کے مینٹور مقرر۔ کہتے ہیں چیمپئن ون ڈے کپ میں ڈالفنز کا مینٹور مقرر ہونا ایک نیا تجربہ ہے۔ ٹیم کی بہتری کے لیے کام کرنے کی بھرپور کوشش ہوگی۔ چیمپئن ون ڈے کپ 12 ستمبر سے فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔